ایک عورت روز میری پان کی دکان پر رات 1 بجے آتی اور کہتی، مجھے ایک ڈبل پتی کا پان بنا کر دو۔ اس عورت کا حلیہ بڑا عجیب سا تھا۔ وہ مہنگا لباس پہنے، منہ میں سگریٹ ڈالے بولی تھی۔ اس وقت اکا دکا ہی مرد میری دکان پر ہوتے تھے۔ پہلی بار جب وہ میری دکان پر آئی تھی تو مجھے اس پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ 50 کے لگ بھگ ہوگی۔ مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود لوگ بھی اس عورت کو حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن عورت کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سگریٹ پی رہی تھی۔ میں نے پہلے ان مردوں کو پان دے کر چلتا کیا، اب صرف وہ عورت ہی وہاں کھڑی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر افسوس سا ہوا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اس عمر میں بھی اس عورت کے رنگ ڈھنگ ہی الگ ہیں۔ میں نے اسے پان بنا کر دیا تو کچھ دیر وہ پان کو دیکھتی رہی، پھر کہتی، میں نے یہ پان نہیں کھانا، یہ تم کھا لو۔ مجھے اس عورت پر بہت غصہ آتا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اپنے پرس میں سے 10,000 نکال کر مجھے دے دیے اور کہنے لگی، یہ تم رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے، اور ہاں، یہ پان تمہیں لازمی کھانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر میں غریب سا لڑکا تھا، اس پان کی دکان پر بھی کام کرتا تھا۔ دکان میں ہی کھولتا اور رات کو بند بھی کرتا۔ میں نے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے اور پان بھی کھا لیا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنی بے وقوف عورت ہے۔ اب ایسا روز ہی ہونے لگا تھا۔ مجھے روز کے 10,000 مل جاتے، میں بہت خوش ہو جاتا اور یہ بات کسی کو نہ بتاتا، اور مجھے اس عورت پر بھی شک رہتا کہ اس عورت کے پیچھے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوگا، کیونکہ روز وہ مجھے اپنے سامنے وہ پان کھلاتی اور اتنے سارے پیسے بھی دیتی۔ ایک دن جیسے ہی وہ عورت میری دکان سے نکلی، میرے تو پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور درد اتنا شدید تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسی وقت ڈاکٹر کے پاس گیا، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسا لگتا تھا ابھی میرے جسم سے جان ہی نکل جائے گی۔ چند پیسوں کی خاطر میں اپنے ساتھ کیا کر بیٹھا تھا۔ اب مجھے اس عورت کا انتظار تھا، مگر اب وہ میری دکان پر آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کا مقصد جو پورا ہو گیا تھا۔ ایک روز اسے میں نے ایک بڑی گاڑی میں جاتے دیکھا، جلدی سے موٹر سائیکل لی اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ اپنے بنگلے میں داخل ہونے لگی تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ پہلے تو وہ مجھے یوں دیکھ کر گھبرا گئی، پھر اپنے ساتھ اندر ایک کمرے میں لے گئی، کمرہ بند کیا، اور پھر جو بات اس نے مجھے سنائی، اسے سن کر میری تو روح تک کانپ گئی۔ وہ عورت روز مجھے، میرا نام نور محمد ہے، میں جن ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے پالا ہے، وہ بے اولاد تھے، اس لیے انہوں نے مجھے ایک ہسپتال سے گود لیا تھا، جہاں پر کوئی عورت مجھے پیدا کرتے ہی ایک نرس کے حوالے کر کے چلی گئی تھی کہ کسی بے اولاد جوڑے کو اگر ضرورت ہو تو مجھے لے جائے۔ میری سوتیلی امی نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں جتنا شکر کروں اتنا کم ہوگا۔ جب میں 10 سال کا تھا تو ایک دن میری دادی نے میری امی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ابا کی دوسری شادی کرنے کو کہا، تو میں نے امی سے پوچھا، دادی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ مجھے اپنی گود میں لیتے ہوئے ساری حقیقت بتائی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، امی مجھے بتاتے ہوئے کتنا روئی تھیں۔ وہ اتنا تو کبھی بھی نہیں روئی تھیں۔ یہ بات میرے کانوں میں آگ بن کر اتری تھی کہ میں اپنی ماں باپ کا سگا بیٹا نہیں ہوں، پر پھر بھی میں نے امی کو یقین دلایا تھا، وہ اپنے خاندان میں جن کے بھی سگے بیٹے ہیں، میں ان سب سے بہتر بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ آپ کو چاہے یہ دنیا کچھ بھی کہے، مجھے آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ملایا ہے، میری دنیا اور جنت آپ ہی سے ہے۔ میری ان باتوں سے اماں کا تو دکھ شاید کم ہو گیا، پر میرے دل پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ میں نے کسی کو محسوس تک نہ ہونے دی تھی، تاکہ میری امی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ 10 سال کی عمر میں میرا کچا دماغ اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ میرا دل پڑھائی سے اٹھ گیا۔ اب مجھ سے پڑھائی بھی صحیح سے نہ ہوتی تھی۔ جتنا بھی دل لگاتا بس یہی خیال میرے دماغ میں حاوی رہتا کہ آخر میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں۔ امی نے بابا کو دادی کی کہی ہوئی بات بتائی تو بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا کہ میرا اس دنیا میں ایک ہی بیٹا ہے اور یہی میرا وارث ہے، اس کے علاوہ اب کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ بابا کا اس قدر پیار دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ فخر تھا بابا کو مجھ پر کہ وہ ایک بیٹے کے باپ ہیں۔ میں بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرتا رہا۔ ہم بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، پھر بھی بابا کی نوکری سے اتنے پیسے آ جاتے تھے کہ ہمارا گھر بہت خوشحالی سے چلتا تھا۔
میرے کپڑے اور جوتے ہمیشہ اپنے چاچا اور پھوپھی کے بچوں سے بہتر ہوتے تھے۔ میری ساری چیزیں سب سے اچھی ہوتیں۔ خاندان کے سبھی بچے مجھ پر رشک کرتے۔ اماں ہر روز میرے لیے میری پسند کا کھانا بناتیں۔ جب میری عمر 18 برس ہوئی تو امی اور بابا نے میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد میں بھی اپنا گھر بسا لوں۔ پھر میرے لیے بابا نے اپنی بہن کے گھر رشتہ بھیجا، جو پھپھو نے ابو کی خاطر جلدی قبول کر لیا۔ امی بابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے اپنے خاندان کے ساتھ رشتے میں جوڑ دیں تاکہ ان کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہمارے رشتے کے بعد جلدی سے شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں۔ میری اماں بہت خوش تھیں اور سارا دن کپڑے اور دیگر چیزوں کی خریداری میں مصروف رہتیں۔ بابا بھی ان دنوں ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے تھے۔ بابا چاہتے تھے کہ شادی سے پہلے مجھے بھی کسی کاروبار میں لگا دیں اور مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں۔ فی الحال بابا مجھے 2-3 جگہ کام کے سلسلے میں لے گئے۔ ایک جگہ پر مجھے اچھی نوکری بھی مل گئی، جہاں سے مجھے کچھ تجربہ حاصل کروا کر پھر بابا اپنا کاروبار شروع کروانا چاہتے تھے۔ بابا کا کہنا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم وہ میرے مستقبل کے لیے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، پر پہلے مجھے کسی جگہ پر کام کا تجربہ کروا لیں۔ ساتھ ہی ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی کہ اچانک ایک دن بابا کو ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہم سب سے جدا ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ وہ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے اور ہنستے بولتے گھر سے نکلے تھے۔ بابا مجھے سنبھالنا سکھاتے سکھاتے خود اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ بھلا میں اپنے بابا کے بنا کیسے سنبھل سکتا تھا؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ بابا کا دکھ اتنا شدید تھا کہ جو دھیان میں تھوڑا بہت پڑھائی پر لگاتا تھا اب وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اماں کی حالت تو مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ انہیں دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بس روتیں اور بابا کو پکارتی رہتیں، جنہیں دیکھ کر میرا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ وہ ایسی حالت میں تھیں جس میں انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی اور وہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو ان کا سہارا بنتا۔ میں خود بابا کے صدمے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اچانک پھپھو نے بھی ہم سے رشتہ توڑ دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا۔ مجھے اس بات کا اتنا دکھ نہ ہوا، پر اماں کو یہ صدمہ بہت لگا، کیونکہ وہ کتنے دل سے میری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ پر جو ہوا سو ہوا۔ اب اماں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اماں کو ان لوگوں سے دور لے جاؤں گا جہاں وہ ان سب کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ میں اماں سے مشورہ کرنے آیا تو وہ بھی مان گئیں اور ہم نے اپنا سارا سامان طے کر لیا۔ ٹرین کے ٹکٹ کٹوائے اور ہم اگلے ہی دن کراچی کے لیے نکل گئے۔ یہ گھر ہم نے بعد میں کرائے پر دینے کا سوچا تھا، ابھی اس کو بند کر کے جا رہے تھے۔ کراچی میں اماں کا میکہ بھی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ اپنوں کے قریب رہیں گی تو اچھا محسوس کریں گی، اور ہمارا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا۔ ہم نے کراچی کے لیے روانگی کی خبر پہلے ہی اماں کے گھر والوں کو دے دی تھی، اس لیے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسٹیشن پر میری خالہ اور ایک ماموں امی کو لینے کے لیے موجود تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ہم بآسانی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب اماں پہلے سے زیادہ یہاں پر خوش رہنے لگی تھیں اور مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اماں کا کوئی بھی رشتہ دار مجھے پرایا نہیں سمجھتا تھا، سب نے اپنوں جیسا پیار دیا۔ اور پھر اماں نے یہاں پر میری شادی کروانا چاہی تو خالہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے خوشی خوشی کر لیا۔ شادی کی تیاریاں کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئیں، کیونکہ اماں نے بہت ساری تیاریاں پہلے ہی کر رکھی تھیں۔ اب ہم نے بہت بڑی تقریب بھی نہیں کرنی تھی، بس کچھ ہی قریبی رشتہ داروں کو دعوت بھیجی تھی۔ اس دفعہ امی پہلے والے رشتے سے بھی زیادہ خوش تھیں کہ ان کو اپنی بہن کے گھر رشتہ مل گیا تھا، پر میرا دل اب بھی بابا کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنانے کا کر رہا تھا، پر ان لوگوں نے شادی میں آنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ صرف ایک بچہ اور دادی کے علاوہ کوئی بھی نہ آیا۔ ہماری شادی بھی خیر و عافیت سے ہو گئی تو امی کو پھر میرے بچے دیکھنے کا شوق لگ گیا۔ اب زندگی بہت ہی زیادہ پرسکون تھی، بس امی کی یہی خواہش تھی جو جلدی پوری ہونے والی تھی، کیونکہ میری بیوی پہلے ہی ماں امید سے ہو گئی تھی۔ امی کو تو جیسے جینے کا آسرا مل گیا تھا، سارا دن اپنے پوتے پوتی کی باتیں کرتے نہ تھکتیں۔ زندگی کے دن اپنی رفتار سے چلتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے، اور میرے گھر میں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میری تو دنیا ہی بدل گئی۔ اب ایسا لگتا تھا زندگی کے سب دکھوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے سے کر دیا تھا۔ گھر کی چہل پہل دیکھنے کے لائق تھی،
میری امی سارا دن بچے کے ساتھ ہنستی بولتی رہتیں تو میری بیوی گھر کے کام کاج بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی۔ وہ دونوں ساس بہو کم اور دوست زیادہ لگتی تھیں۔ میں دن رات ایک کر کے کسی نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی کہیں اچھی نوکری نہ ملی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں آگے پڑھ نہیں سکا تھا۔ میری زندگی کی سچائی، حالات اور پھر بابا کے گزر جانا، ان سب نے میرے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ان سب باتوں سے میں اپنے بچے کی پیدائش کے بعد ہی نکل سکا تھا اور اب میں اس کے لیے ایک بہتر باپ بننا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اچھے کام کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے۔ گھر تو آج بھی بابا کی نوکری سے امی کو ملنے والی پینشن پر ہی چل رہا تھا، پر اب مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی شدت سے ہو رہا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول کام کی تلاش سے ناکام گھر پہنچا تو امی صحن میں میرے بیٹے کو اپنی گود میں سلانے بیٹھی تھیں۔ میری بیوی سامنے کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ میں وہیں پر امی کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میری بیوی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے آئی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ امی نے میرے چہرے پر مایوسی کو بھانپ لیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو میری بیوی ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، امی یہ بہت دنوں سے جگہ جگہ نوکری کی تلاش میں انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں، پر ابھی تک کہیں سے امید نہیں ملی۔ تو امی نے کہا، کیا ضرورت ہے اس طرح کی تکلیفیں اٹھانے کی بھلا؟ تمہارے بابا نے جو اپنے ریٹائرمنٹ کے پیسے تمہارے کاروبار کے لیے رکھے تھے وہ کس دن کام آئیں گے؟ یہ کہہ کر امی نے مجھے کہا، کل صبح چیک مجھ سے لے جانا اور ان پیسوں سے تم کوئی اچھا کاروبار شروع کرنا۔ بابا نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ میں کاروبار سیکھ لوں، پر مسلسل بدلتے حالات کی وجہ سے میں کوئی کام نہ سیکھ سکا۔ میں نے امی سے کہا کہ ابھی آپ یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھیں، میں کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے پتہ کروں گا کون سے کاروبار میں پیسہ لگانا ٹھیک رہے گا۔ اگلے دن میں صبح ناشتہ کر کے ماموں سے ملنے چلا گیا کہ ان سے کوئی مشورہ کر سکوں، تو ماموں نے مجھے اپنے کچھ دوستوں سے ملوانے کا کہا جن کے بہت اچھے اچھے کاروبار کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان کی طرف جانے کے لیے ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میری بیوی کا فون آیا، تو میں نے سوچا اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ میرے دل میں بہت سارے خیال ایک ہی ساتھ آ گئے تھے اور میرا ڈر سچ ثابت ہوا۔ میری بیوی نے دل دہلا دینے والی بات بتائی تو میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گاڑی بڑی تیزی سے گھر کی طرف موڑی تو ماموں جو میرے ساتھ گاڑی میں ہی بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے نا؟ میں نے انہیں اپنی بیوی کی بات بتائی کہ امی کے سینے میں شدید درد اٹھا ہے اور وہ تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ہم گھر پہنچے تو امی صحن میں ہی چارپائی پر بے ہوش پڑی تھیں۔ میں جو امی پر ایک تنکے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، انہیں اس حال میں دیکھ کر شدید صدمے میں چلا گیا تھا۔ ماموں نے کچھ ہمت باندھی اور ہم نے فوراً امی کو گاڑی میں لیا اور ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے امی کا جلدی جلدی معائنہ کیا اور انہیں اندر لے کر گئے۔ میں باہر ہی ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے ابو کے گزر جانے والا وقت گھومنے لگا۔ میں شدید خوف میں تھا، پر شکر ہے ماموں ساتھ تھے اور انہوں نے حالات کو سنبھالا ہوا تھا، اور ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ امی کو دل کا دورہ نہیں پڑا بلکہ چھاتی میں شدید درد کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ یہ چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے۔ میں مسلسل امی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ان کے آنے والے خرچے سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ ٹیسٹ کے بعد ہی علاج شروع ہوگا۔ ابھی صرف درد پر قابو پانے والی دوائیاں ہی دی جا رہی ہیں، اور امی کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ میں خود امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جو ابھی تک نیند کی حالت میں تھیں۔ ان کو شاید انجیکشن دیے گئے تھے اور ماموں کو گھر بھیج دیا کہ امی کا دیا ہوا چیک لے کر کیش کروائیں۔ اگلے 2 گھنٹے میں امی کے پاس ہی میں بیٹھا رہا، تب تک ماموں رقم لے کر آ گئے۔ ڈاکٹرز نے امی کے خون کے ٹیسٹ کے سیمپلز پہلے ہی بھیج دیے تھے، جن کی رپورٹس 24 گھنٹوں کے بعد ہی آنی تھی۔ ادھر میری بیوی ریحانہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ خالہ اس کے پاس آ گئی تھیں، پر امی ہی تھیں جنہوں نے ہم دونوں اور ہمارے بچے کو سنبھالا ہوا تھا۔ ان کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ رپورٹس آئیں تو وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ امی کو بہت سالوں پرانا کینسر تھا اور وہ اپنے طور پر صرف درد ختم کرنے والی دوائیاں ہی کھا رہی تھیں۔ ان کا کینسر اب خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ ہم نے دوائیاں اور دعاؤں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پر امی دن بدن زیادہ بیمار ہوتی جا رہی تھیں۔ علاج کا سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔
بابا کی ریٹائرمنٹ سے آنے والے پیسے ختم ہو چکے تھے اور کچھ علاج بڑے ہسپتالوں میں امدادی طور پر کیا جا رہا تھا۔ امی کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ہم انہیں گھر لے کر آئے، جہاں وہ مسلسل زیر علاج تھیں۔ میرے لیے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی سخت محنت کر کے بھی بیوی اور بچے کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے دن میں نوکری کرتا اور شام کو ایک پان کی دکان بنا لی تھی، جہاں سے مجھے روز کے 500-600 بچ جاتے تھے۔ پر پچھلے کچھ دنوں سے دکان پر بالکل کام نہیں تھا۔ ایک دن میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی، ڈبل پتی والا پان بنانے کو کہا، مگر کچھ دیر بعد اس عورت نے مجھے بلایا اور میرے ہاتھ سے وہ پان لیا، اسے کھولا، سگریٹ کی راکھ اس میں جھاڑی اور پان بند کر کے مجھ سے کہا کہ وہ یہ پان نہیں کھائے گی، اس لیے میں ہی کھا لوں۔ مجھے بہت غصہ آیا، کیسی عورت ہے؟ مگر اس کی اگلی بات سن کر میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم یہ پان کھا لو، اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 دوں گی۔ پھر اس نے 10,000 نکال کر مجھے دے دیے۔ مجھے ان دنوں پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور سگریٹ کی راکھ ہی تو تھی۔ میں بھی بنا سوچے سمجھے وہ پان کھا گیا۔ اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا، وہ روز آتی اور مجھے ڈھیر سارے پیسے دے جاتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی، مگر اس کے دیے ہوئے پیسے میرے بہت کام آ جاتے تھے۔ پر دل میں ایک وہم بھی تھا کہ وہ عورت کون ہے اور اس کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک روز وہ عورت مجھے پیسے دے کر نکلی تو اچانک میرے پیٹ میں شدید درد ہو گیا۔ درد میری برداشت سے بھی باہر تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ٹیسٹ کروانے کے بعد معلوم پڑا میرے پیٹ میں رسولیاں ہیں اور مجھے 1 ماہ کے اندر ہی آپریشن کروانا ہوگا، ورنہ میری جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ مجھے لگا یہ سب اسی عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مجھے پان میں کوئی چیز ملا کر کھلاتی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے چند پیسوں کے لیے اپنی زندگی کیوں داؤ پر لگا دی۔ مجھے اب اس عورت کا انتظار تھا کہ میری دکان میں آئے اور میں اس سے پوچھ سکوں۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی کہ اس دن کے بعد سے وہ عورت میری دکان پر آنا بند ہو گئی۔ 5 دن گزر چکے تھے، مگر اس عورت کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں رہتی ہے؟ ایک دن میں نے دکان جلدی بند کی اور اپنے دوست کے گھر جانے لگا۔ راستے میں اچانک میری نظر ایک گاڑی میں بیٹھی عورت پر پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا، یہ تو وہی عورت تھی۔ اس بار تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے، وہ بڑی میڈم بنی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد وہ گاڑی ایک جگہ رک گئی اور وہ عورت گاڑی سے اتر کر ایک بہت بڑے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، پر مجھے گیٹ پر ہی چوکیدار نے روک لیا، اندر جانے نہیں دیا۔ میں اس کے ساتھ لڑنے لگا کہ میں اس میڈم کو جانتا ہوں، پر وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسی بات پر ہمارا آپس میں کافی شور مچ گیا۔ پھر میڈم بھی آواز سن کر دیکھنے آ گئیں اور مجھ پر نظر پڑتے ہی فوراً مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئیں۔ میں نے ایک نظر چوکیدار کو دیکھا جو بڑا حیران ہو چکا تھا۔ پھر اس عورت نے مجھے سامنے بٹھا کر ایک ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد میرے سارے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، بس میں اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں ہی تمہاری اصل ماں ہوں جس نے تمہیں ہسپتال میں چھوڑا تھا۔ اس وقت میری ایک مجبوری تھی، میرا پہلا شوہر مجھے طلاق دے چکا تھا، جبکہ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ پھر میرے گھر والوں نے میرا رشتہ دوسری جگہ طے کر دیا اور میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں پیدا نہ کروں، پر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ہسپتال چھوڑ آؤں گی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ پھر میں نے تمہیں اس نرس کے حوالے کیا اور خود مجبوراً دوسری شادی کر لی، پر میں نے ساری زندگی تم پر اپنی نظر رکھے ہوئی تھی، کبھی تم سے غافل نہ ہوئی۔ تم نے حالات کا بہت اچھی طرح سے سامنا کیا، پر اب جب تم مجبور ہو گئے اور ایک پان کی دکان چلانے لگے تو میرے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آخر ماں ہوں، کیسے تمہیں غربت سے لڑتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتی ہوں؟ میں نے ساری زندگی جس کا چہرہ دیکھنے کی تمنا کی، آج وہ ماں میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں پتہ نہیں دل میں کیا کیا سوچ کر آیا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی، مجھے تکلیف خود سے ہی ہو گئی ہوگی، اس میں میری ماں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا اور اپنی ماں کو بھی یہ بات نہ بتائی۔ پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، بہت پیار دیا اور بولیں کہ میرے پاس آ جاؤ،
یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میرے بعد تمہارا ہی ہے، کیونکہ میرے شوہر اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میری ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پر میرا دل اب بھی اپنی سوتیلی ماں کی طرف کھنچا ہوا تھا، جنہوں نے مجھے زندگی بھر پیار دیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا وہاں سے نکل آیا اور گھر آ کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر ہمیشہ کی طرح اپنے پاس بٹھایا اور میرا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل کی بات سمجھ گئیں۔ یہی ماں تھی جو مجھے ایک نظر دیکھتے ہی میرے دل کی کیفیت جان لیتی تھیں، اور آج بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ میں ان سے یہ چھپا نہ پایا اور سب کچھ بتا دیا۔ مجھے کس طرح پیدا کرنے والی میری ماں ملی اور میں انہیں چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ مجھے زندگی آپ کے ہی قدموں میں گزارنی ہے، چاہے میرا کسی سے کوئی بھی رشتہ ہو، پر مجھے سب سے بڑھ کر آپ ہی عزیز ہیں۔ سچ میں میری امی کا دل سمندر سے بھی بڑا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ بھی تو ایک ماں ہے، تو مجھے ان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس وقت حالات کیسے تھے اور وہ کتنی مجبور تھیں۔ کتنے سال وہ تمہارے لیے تڑپی ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو اور جا کر ان سے ملو۔ میں تو ہوں ہی تمہارے ساتھ۔ پھر میں نے امی کی بات مان لی اور دونوں ماؤں کے ساتھ رہنے لگا۔ اب میرا ایک بیٹا دادی کے ساتھ کھیلتا ہے تو کبھی دوسری دادی کے ساتھ۔ میں نے اپنا آپریشن بھی کروا لیا ہے۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ہماری سب کی زندگی میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔